ہمارے ساتھ موجود ہیں افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین صاحب، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے اس وقت جو پنجشیر میں صورتحال ہے اس حوالے سے اگر ہم بات کریں، اطلاعات یہی ہیں کہ آپ کے جو اس وقت فورسز ہیں انہوں نے محاصرہ پنجشیر کا کر لیا ہے، تو اس وقت احمد مسعود نے واضح کیا ہے کہ اگر طالبان نے حملہ کیا تو انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک انکلوسیو حکومت ہو، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک انکلوسیو حکومت ہو، تو کیا وجہ ہے کہ بات نہیں آگے بڑھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ یہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم مسائل کو مسالمت آمیز طریقے سے، پیسفل طریقے سے حل کریں۔ اس لیے ہم نے پنجشیر کو ریلیجیس اسکالرز کی ایک گروپ کو بھیجا تھا تاکہ ادھر ہمارے اوپوننٹس مخالفین جو ہے اس کے ساتھ بات چیت کرے، وہ مسئلے کو صلحآمیز طریقے سے حل کرے۔ لیکن اگر وہ جنگ کے انتخاب کرتے ہیں، وہ یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری بھی ان پر لاگو ہوتی ہے۔ لیکن ہم تو چاہتے ہیں اپنی پالیسی کے مطابق کہ مسائل کو صلحآمیز طریقے سے بات چیت کے ذریعے حل کرے۔ مگر بات چیت سے مسئلہ حل ہو کیوں نہیں رہا ہے؟ اگر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کمپریہنسو حکومت بننی چاہیے، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں ہونی چاہیے، تو پھر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہاں مسئلہ اس وقت مسئلہ ہے؟ وہ کمپریہنسو گورنمنٹ تو ہماری پالیسی ہے، اس لیے ہم تو مشورے بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ چاہتے ہیں تو شاید وہ سے زیادہ اس کی چاہت ہے، کائنڈ آف مناپولی۔ تو یہ تو افغانستان ہم چاہتے ہیں کہ سارے ایتھنیسٹیز اس میں شامل ہو افغانستان کے نئے افغانستان میں، اور ہماری پالیسی بھی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے افغانستان کے سارے کو ملٹرلی ٹیک اوور کے ہے، ہمارے قبضہ ہے، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ دوسری شخصیات، سیاسیون دڑے اس کے نمائندے افغانستان کی اسلامی حکومت میں شامل ہو، اس لیے میں مشورے بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہو جب 20 سال پہلے امریکہ افغانستان کو قبضہ کیا تو انہوں نے ہمارے پر اناؤنس کرتے تھے، ریوارڈ پرائز اناؤنس کرتے تھے کہ ہم کو پکڑے، ہم کو قتل کرے، ہم کو جیلوں میں ڈالے، ہمارے لیے کوئی تیسرا انتخاب نہیں تھا، یا جیل میں ڈالتے تھے یا شہید کرتے تھے ہمارے ممبرز آف اسلامی کیمریٹ کو۔ لیکن ہم بھی باوجود کہ ہمارے قبضہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آ جائے، یہ آپ حکومت میں شامل ہو اور مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ حالانکہ ہماری کیپیبلٹی ہے کہ ہم ایک دن میں پنجشیر کو قبضہ کر لیں، لیکن ہم نہیں چاہتے، ہمارے یہ وسعت صدر ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں۔ لیکن وہ اس کی اگر وہ اس آپشن یا اس آفر کو قبول نہیں کرتے میرے خیال میں، تو اس کی ڈیسیژن ہے، لیکن وہ رسپانسبلٹی بھی ان پر ہوگی۔ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ملیٹریلی فتح کیا ہے، مگر آپ چاہتے ہیں کہ سب کی نمائندگی ہو حکومت میں، ساری ایتھنیسٹیز کی نمائندگی ہو حکومت میں، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک ڈھانچہ ابھی تک نہیں سامنے آیا ہے کہ مستقبل کی حکومت کیسی ہوگی؟ کیوں ابھی تک آپ کے مذاکرات نہیں کامیاب ہو رہے ہیں اگر آپ چاہتے بھی ہیں کہ سب کو ملا کر اس وقت حکومت بنائی جائے اور آپ نے فتح کیا ہے؟ جی، اگر وہ یہ چاہتے ہیں جیسے 20 سال میں پہلے تھے، ابھی اس کے حکومت پر، سارے حکومت پر وہ ڈومیننس ہو، یہ تو پراگمیٹک اپروچ نہیں ہے ان کی طرف۔ اب سچویشن چینج ہو چکے ہیں، ابھی تو آکوپیشن ختم ہو چکے ہیں، میرے خیال میں یہی رکاوٹ ہے۔ ورنہ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے اوپوننٹس ہیں وہ بھی حکومت میں شامل ہو، اس پر ڈیلیبریشن ہو رہی ہے، مشاورت ہو رہی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جس میں حامد کرزئی صاحب ہیں، عبداللہ صاحب ہیں، دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس سے منطقی انجام تک اس لیے نہیں پہنچ رہے کہ وہ حکومت میں زیادہ حصہ مانگ رہے ہیں جس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں؟ ظاہر ہے یہ تو ہے، ورنہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ایک نئے حکومت میں افغان اسلامک انکلوسیو گورنمنٹ میں شامل ہو، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ رکاوٹ تو ہے، تو ظاہر ہے وہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے جیسے 20 سال پہلے سوچتے تھے، لیکن ابھی سچویشن بالکل کمپلیٹلی چینج ہو چکا ہے۔
صاحب اگر جب یہ کانفلکٹ کی صورتحال ختم ہوتی ہے، افغانستان میں اگر اسٹیبلٹی آتی ہے، تو آپ کے ذہن میں کوئی نقشہ ہے اس کے بعد کہ 1 سال میں 1.5 سال میں الیکشن کرائے جائیں، افغانستان کے عوام کو حق دیا جائے کہ پھر وہ اپنے حکمران چنیں، وہ آپ کو چاہتے ہیں، جس کو بھی چاہتے ہیں، اسی حساب سے حکومت بنے؟ ایک تو افغانستان کے لوگوں نے اپنے فیصلہ دیا ہے، کیونکہ انہوں نے ہم کو سپورٹ کیا اور 20 سال افغان عوام کی حمایت سے ہم 54 کنٹریز کے خلاف جہاد کیا، اسٹرگل کیا اور کامیاب بھی ہو گئے لوگوں کے حمایت سے اور اللہ تعالیٰ کے نصرت سے۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ آگ فیوچر میں کیا ہوگا مستقبل میں، وہ انشاءاللہ ہم ایک کانسٹیٹیوشن پر کام کریں گے، یہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی تاکہ وہ کانسٹیٹیوشن کو ڈرافٹ کرے۔ وہ اس کانسٹیٹیوشن میں سارے چیزیں اور رائٹس افغان عوام کے اس میں شامل ہوں گے، اور اس میں یہ رائٹ بھی شامل ہو سکتا ہے کہ ان کو ووٹ کا حق دیا جائے، اپنی حکومت چننے کا حق دیا جائے۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس کمیٹی پر اور افغان عوام پر کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں کیا آرٹیکلز لاتے ہیں اور کیسا ہے، لیکن یہ فریم ورک ہے کہ جو بھی افغان عوام کے بیسک رائٹس ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ طالبان کی حکومت آنے کے بعد، طالبان کے جب آپ کی فتح ہوئی ہے اس کے بعد ظاہر آپ نے میڈیا کو کوریج کی آزادی دی ہے، ہمارے بھی وہاں پر رپورٹرز موجود ہیں، وہ بھی کوریج کر رہے ہیں، یہ بات درست ہے۔ پرائیویٹ چینلز پر خواتین اینکرز کو آنے کی اجازت دی ہے، وہ بھی نظر آ رہا ہے، مگر جو سرکاری ٹی وی ہے اس پر ابھی تک خواتین نہیں آ رہی ہیں۔ 2 خواتین کو کام کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ کی یہ پالیسی پرائیویٹ میڈیا کے لیے بھی مستقل بنیادوں پر ہے یا نہیں ہے؟ تو مستقبل میں کیا سرکاری ٹی وی پر بھی اجازت ہوگی خواتین کو کام کرنے کی؟ یہ پالیسی جو وہ اینکرز شو پر آ رہی ہے وہ پرائیویٹ ٹی وی میں یہ پالیسی ہے، وہ تو کلیئر ہو چکا، لیکن یہ کہ گورنمنٹ ٹی وی پہ ابھی تک نہیں ہے، لیکن یہ انیشل ڈیز ہے، ابتدائی ایام ہے، انشاءاللہ یہ سب چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ وہ جو فریم ورک ہے اس میں ڈالی جائے گی۔ ایک اور جو مسئلہ ہے اس میں امریکی میڈیا کی طرف سے یہ رپورٹ ہوا ہے کہ امریکہ کو خدشات ہیں، امریکی انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ جو کابل ایئرپورٹ ہے اس پر داعش کا حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ متبادل راستے بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فتح کے بعد بھی داعش کا ایک خطرہ موجود ہے، ایئرپورٹ پر حملہ ہو سکتا ہے اور داعش ایک خطرہ بن سکتی ہے؟ جی کو ہم کوشش ہے، احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تو جو پریزنر تھے، داعش کے پریزنر تھے، وہ جیل میں تھے۔ کابل ایڈمنسٹریشن کے جو ادھر مسئولین تھے، ذمہ واران تھے، انہوں نے اس کو اپنی جاب کو، اپنی جگہوں کو ابانڈن کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے وہ جو پریزنر تھے داعش کے وہ بھی نکل چکے ہیں اور اب ہائیڈنگ میں ہے۔ تو ہم اس لیے بہت کوشش ہے، ہمارے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ بھی ایکٹیو ہے اور سیکیورٹی فورسز بھی ایکٹیو ہے تاکہ ایسا انسیڈنٹ یا واقعہ نہ ہو جائے کہ وہ اس کے نتیجے میں لوگوں کو زندگی کو نقصان پہنچے۔ لیکن یہ ہم بھی ایسا رپورٹس حاصل کیا ہے۔ مگر جب آپ دنیا کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، القاعدہ ہو، داعش ہو، تو آپ وہ اس بنیاد پر دیتے ہیں کہ آپ کے خیال میں القاعدہ اور داعش اس وقت افغانستان میں اتنے مضبوط نہیں ہیں، یا اس بنیاد پر دیتے ہیں کہ آپ اتنے مضبوط ہیں کہ آپ ان کو روک لیں گے؟ کس بنیاد پر یہ آپ کی طرف سے گارنٹی دی جا رہی ہے؟ اتنا مضبوط داعش داعش ایک فارن فینامنا ہے، فرسٹ آف آل یہ افغان لوگوں سے نہیں ہے، اس میں افغان لوگ عوام کے بیچ میں اس کے روٹس نہیں ہے اور حمایت نہیں ہے، وہ ایک فارن فینامنا ہے۔ جب ادھر اسلامی حکومت ہو افغانستان میں تو وہ ممکن نہیں کہ داعش افغانستان میں زور پکڑے، لیکن یہ ابتدائی دن ہے تو ظاہر ہے کچھ مشکلات ہوں گے، لیکن آہستہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا داعش یا جو بھی ہو وہ افغانستان میں مرکزی حکومت کے خلاف، ہماری پالیسی کے خلاف وہ ادھر فعالیت کر سکے۔
ساتھ میں یہ بھی بتائے گا پاکستان کی بھی امید ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف نہ استعمال ہو. آپ کی طرف سے بھی ایسا بیان سامنے آیا تھا تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے، مگر اب خبر سامنے آئی کہ پاکستان نے طالبان کو تحریک طالبان پاکستان کی ایک لسٹ دی ہے، اور جو آپ کے امیر ہیں ملا ہیبت اللہ اخندزادہ صاحب، انہوں نے 3 رکنی کمیٹی بھی بنائی ہے کہ پاکستان کی ان شکایت کا جائزہ لے، تحقیقات کرے کہ تحریک طالبان پاکستان افغان سرزمین کو پاکستان میں حملوں کے لیے استعمال کر رہی ہے. درست ہے کہ یہ کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس حوالے سے تحقیقات آپ کر رہے ہیں اور لسٹ آپ کو ملی ہے؟ دیکھو جی کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال کرے، یہ پالیسی ہے اور واضح ہے. میں نے بھی کئی بار اس کو کہا ہے، یہ واضح کر دیا ہے، لیکن وہ کمیٹی کے بارے میں نہیں جانتا. مگر یہ تو رپورٹ ہوا ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد ہیں ان کو آپ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ خاندان سمیت واپس لوٹ جائیں، اور عام معافی کی بھی بات کی گئی ہے کہ جو ان کی عام معافی بھی ہو جائے اور وہ واپس لوٹ جائیں بجائے اس کے کہ دہشت گردی میں ملوث ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی ہو، اگر وہ اپنے وطن کو لوٹے یہ بہتر ہے. اور یہ کہ ہم افغانستان ہم ایک نئے دور آغاز کر رہے ہیں افغانستان میں. وہ دور ہے صلح کا، ثبات کا اور افغانستان کے تعمیری نو کا. تو اس حالت میں اس صورت میں ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کی سرزمین میں دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہو، اور ہمارے جو یہ مشکلات ہے یہ اور بھی جاری رہے. تو اس سے ہم چاہتے ہیں سارے جو بھی ہائیڈنگ میں ہو وہ چلا جائے اپنے ملک کو. مگر آپ کی فتح کے بعد جب جیل سے لوگوں کو رہا کرایا گیا تو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ بھی رہا ہوئے ہیں، باقاعدہ طور پر خبریں آئی ہیں، ویڈیوز آئی ہیں. سابق جو ڈیپٹی چیف ہیں تحریک طالبان کے فقیر محمد، ان کو بھی جیل سے چھوڑا گیا. تو یہ واقعات تو آپ کی فتح کے بعد ہوئے. مجھے معلوم لسٹ میرے پاس نہیں ہے. جو تھے ادھر وہ سب گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں. جو بھی جیلوں میں تھے یہ صحیح ہے، یہ درست ہے. تو وہ بھاگ گئے تو کیا یہ لا علمی میں ہو گیا کہ وہ اس طریقے سے بھاگ گئے آپ کے خیال میں؟ یہ تو کابل اس کے فارمر ایڈمنسٹریشن سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں ابانڈن کیا جیل کو اور سارے پولیس اسٹیشن کو، سالٹری ملٹری آؤٹ پوسٹ کو انہوں نے ایک دم سڈنلی ابانڈن کیا، اور جو بھی جدھر جا سکتے تھے گئے. جو سارے بعض لوگوں نے پلانڈرنگ شروع کیا، شوٹنگ شروع کیا. یہ بالکل ایک کیئٹک سچویشن وجود میں آیا. تو اس پہ ذمہ داری اس کی ہے. لیکن جب ہم آئے پھر ہم نے وہ نارملسی کو تقریباً ریسٹور کیا ہے. ابھی وہ حالت بہتر ہے، ایک روز سے دوسرے روز تک بہتر ہو رہی ہے. مگر اس میں اشرف غنی صاحب کا ورژن یہ ہے کہ خون ریزی ہوتی ہے. اگر وہ یہ سب چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابینڈن کر دیا، اگر وہ نہ جاتے تو خون ریزی ہوتی، اس لیے انہوں نے یہ سب کیا. نہیں یہ صحیح بالکل غلط ہے. یہ ریشنل نہیں، جسٹیفیکیشن نہیں. ہم اس سے کہتے تھے، میں نے کہی اس ٹائم انٹرویو دیا کہ ہم چاہتے ہیں پیسفل ٹرانسفر آف پاور. انہوں نے کیوں نہیں کیا پیسفل ٹرانسفر آف پاور؟ وہ ادھر سے نکل گئے، بھاگ گئے، اور بالکل انہوں نے نہیں کہا کہ ہم جا رہے ہیں، ہم سب کچھ کو ابینڈن کر کے ہم جا رہے ہیں. تو ہم انتظار کر رہے تھے شہر کے نزدیک کہ ٹرانسفر آف پاور ہو جائے پیسفلی، پھر ہمارے سارے لوگ ایک پیسفل ذریعے سے داخل ہو جائے کابل شہر میں، تاکہ کوئی ایک وہ پلانڈرنگ نہ ہو، یہ چوری نہ ہو، لوگوں کی زندگی کو نقصان نہ پہنچے. اس صورت میں شاید وہ جیل میں جو تھے وہ کچھ ہمارے مجاہدین رہا ہو جاتے اور دوسرے وہ ادھر جیل میں ہوتے، ہم اس کو ادھر چھوڑ دیتے. لیکن انہوں نے سب کچھ کو ایک بہت ایک کیس کو کریٹ کیا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ تھی، اور ظاہر یہ خبر ہے کہ قطر میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ اشرف غنی انتقال اقتدار کریں گے، مگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے مس کمٹمنٹ کی جس کی وجہ سے آپ کو کابل میں داخل ہونا پڑا، ورنہ انہیں خود اقتدار آپ کو ہینڈ اوور کرنا تھا. تو یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر کیسے انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی تھی جو یہ کہتا ہے کہ جی وہ توقع کر رہے تھے کہ اشرف غنی لڑیں گے اور اشرف غنی انہیں یقین دلا رہے تھے؟ اگر یہ انڈرسٹینڈنگ تھی تو پھر یہ امریکہ کے مرضی سے اور امریکہ کے علم میں ہوتے ہوئے ہوئی ہوگی.
وہ سب کو پتہ تھا کہ ہمارے قوتیں جو فورسز وہ آ گئے ہیں نزدیک کابل شہر، لیکن ہم کابل شہر کو داخل نہیں ہوتے تھے اور ہم انتظار کرتے تھے کہ یہ ٹرانسفر پاور پیسفل طریقے سے ہو جائے۔ وہ سب کو پتہ تھا، امریکہ کو بھی پتہ تھا، کابل ایڈمنسٹریشن کو بھی پتہ تھا، دوسروں کو بھی پتہ تھا، لیکن پھر بھی ایک ایسا انہوں نے چھوڑ دیا سب کچھ کو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ایک واقعوں کو کریٹ کیا، ایک خلا کو کریٹ کیا انہوں نے۔ سویل صاحب، ایک جو ایشو ہے جس پر افغانستان میں جھڑپیں سامنے آئی ہیں وہ قومی پرچم کا ہے۔ وہاں جھڑپیں ہو رہی ہیں جب بھی طالبان جو قومی پرچم ہے افغانستان کا اس کو ہٹاتے ہیں یا پھر کوئی لے کے گھومتا ہے، اس حوالے سے تو آپ چاہتے ہیں کہ جو طالبان کا پرچم ایسے ہی قومی پرچم بنایا جائے گا یا آپ قبول کریں گے جو قومی پرچم ہے افغانستان کا پہلے ہی؟ دیکھو، ہماری پرچم تو مسلمان ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو اس میں ہم 20 سال سے اشغال کے خلاف، خارجی قبضے کے خلاف جہاد کر رہے تھے۔ اب مستقبل میں کیا ہوگی یہ ممکن ہے، ہم ایسا کس طرح پرچم بنائے مستقبل میں اس ڈیپینڈ کرتا ہے مستقبل پر۔ یہ ممکن ہے کہ اس میں کچھ چینجز آ جائے، یہ صحیح ہے، لیکن وہ مستقبل کا ہے، لیکن وہ برابر ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ تو ہوگا اس میں۔ مگر کلمہ تو افغانستان کے قومی پرچم میں بھی ہے پورا کلمہ، تو آپ بھی ایک فریق ہیں، تو آپ سب مل کر اگر حکومت بنائیں گے تو جھنڈا افغانستان کا وہ بھی قومی وہ آپ کا ہوگا یا ایسا ہوگا جو سب کو منظور ہوگا؟ یہ فیوچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کا آج بیان تھا کہ 31 اگست کی جو ڈیڈ لائن ہے اس تک بیرونی افواج کا انخلا ہونا چاہیے، ورنہ اس کا رد عمل ہوگا۔ اب ظاہر ہے انخلا کے ہوتے ہوئے فوجیوں کی تعداد بھی ان کی طرف سے بڑھا دی گئی ہے، اگر وہ نہیں کر پاتے تو آپ کو منظور نہیں ہوگا، اور کیا کریں گے آپ؟ ظاہر ہے انہوں نے ڈیڈ لائن دیا ہے 31 اگست کو، وہ نکلنا چاہیے اس پر۔ انہوں نے آلریڈی خلاف ورزی کی ہے پہلے، فرسٹ میں تک اس کو نکلنا چاہیے تھا کمپلیٹلی، انہوں نے نہیں کیا، وہ یہ خلاف ورزی ہے۔ ابھی اگر وہ پھر بھی خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ خلاف ورزی سمجھا جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خارجی قبضے کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے لیڈرشپ کے ڈیسیجن پر کہ ہم کیسا ریاکٹ کرتے ہیں۔ مجھے آخر میں یہ بتائے گا کہ اب ظاہر ہے اگر 31 اگست کی ان کے لیے ڈیڈ لائن ہے اور آپ حکومت کا اعلان بھی کرنا چاہتے ہیں تو تمام فریقین، عبداللہ صاحب ہیں، حامد کرزئی صاحب ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری ایتھنیسٹیز ہیں، تاکہ خانہ جنگی نہ ہو، وہ مذاکرات کب تک ایکسپیکٹ کیا جائے کہ کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں ہوتے تو آپ کیا کریں گے پھر، یا خود حکومت کا اعلان کر دیں گے، کیا کریں گے؟ وہ سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے، بہت سے افغان ہیں سارے ایتھنیسٹیز میں جو وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، یہ تو ضروری نہیں ہے، دے آر ناٹ دا اونلی پرسن ان افغانستان، وی ہیو ریپرزینٹیٹیو فرام آل ایتھنیسٹیز دیٹ کین بی انکلوڈیڈ۔ اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی ایتھنیسٹیز ہیں، ہزارہ ہوں، تاجک ہوں، ازبک ہوں، دوسرے جو ہیں، ان سب کو ملا کر ہی حکومت بنائی جائے تاکہ خانہ جنگی نہ ہو؟ جی، ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو ایتھنیسٹیز افغانستان میں ہے وہ اس کے استعداد کے مطابق، وہ اس کے ٹیلنٹس کے مطابق وہ افغانستان کی حکومت میں شامل ہو۔ بہت شکریہ سہیل شاہین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔